جماعت المسلمین کی جو تفسیر قرآن عزیز ہے وہ تاریخ اسلام میں کس حد تک قابل اعتماد؟ دیکھیں جی، میں کسی کی کو بھی کلین چیٹ نہیں دوں گا کہ جی فلاں کی تفسیر ٹھیک ہے، فلاں کی تاریخ تو فراڈ ہے جی، میں نے دیکھی ہے، انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے، جنگ جمل صفین نہروان کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، اور اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ تو حدیثوں میں تو ملتا ہی نہیں ہے، تاریخ میں، حالانکہ جنگ جمل صفین نہروان تو بخاری مسلم میں موجود ہے، میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اس تاریخ المسلمین جو جماعت میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، اہل حدیث اور اہل تاریخ میں فرق، یہ کوئی پونے گھنٹے کا کلپ ہے، یہ آپ کو پوری گیم کھول دے گا کہ بنے تو اہل حدیث ہوئے میں باتی تاریخی کر رہے ہیں، اور جو حدیثوں سے باتیں بیان کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو تاریخ بیان کر رہا ہے، حالانکہ خود پوری ڈاکٹرائن تاریخ کے اوپر بنائی ہوئی ہے۔ وہ اسی کے جواب میں ہی ہے میرا، اہل حدیث اور جماعت المسلمین والوں کے جواب میں۔ اور باقی جو تفسیر ہے مسعود صاحب کی وہ بڑی اچھی ہے، اس میں کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ تو انسان تھے، بل بہت اچھی انہوں نے محنت کی ہے۔ جو احادیث کے ساتھ تفسیر ہے اور آیات کے ساتھ وہ آپ لیں، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، کسی کو کلین چیٹ نہیں دے سکتے آپ۔ میں ابن کثیر کو نہیں، یعنی میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کثیر کی خرابیوں کے اوپر، اور کئی شرکیہ عقائد اس کے اندر موجود ہیں، لیکن میں حافظ ابن کثیر کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا۔ گپ شپ انہوں نے لکھ دی، کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے، وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر، تو وہ خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی ہے، اب جو مکتبہ اسلامیہ نے شائع کی ہے، صحیح اور ضعیف کا فرق بھی حدیثوں میں ہے، اور واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں، لیکن نیچے لکھ دیا یہ بے اصل واقعات ہیں، تو وہ کلین چیٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے۔ ماڈرن دور میں بہترین تفسیر مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن، اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن قرآن کا تانا بانا سمجھنے کے لیے، آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ قرآن کو ایک پڑھے لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے، اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں، وہ تو آج کے پھر مودودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے نا کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو تورات انجیل کے حوالے ہی نہیں ملیں گے، آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے۔ مودودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں اور باقاعدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہ کام تو حافظ ابن کثیر نے بھی نہیں کیا، یہ تو مودودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کثیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اب کو کہ جی حافظ ابن کثیر تو پرانے تھے، اور یار اللہ کے بندے پرانے نئے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ انٹلیکچوئل لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کئی کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے ہیں، یا احمد دیدار صاحب نے جو کام کیے ہیں ہمارے بزرگ نہیں کر سکے، وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اب کوئی کہ جی کوئی صحابی تابعی تبع تابعی میں تو کوئی امام بخاری جیسا محدث نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموطا امام مالک کے، تو یہ بخاری کدھر 300 سال کے بعد آ گیا، وہ اللہ کی مرضی، جسے مرضی کام لے۔ تو اس طرح اگر 300 سال بعد امام بخاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پہ نہیں کیا، تو امام بخاری کے 1000 سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بخاری سے نہیں ہوا۔ یہ بندے تو اللہ کے، اللہ اپنے بندے اٹھائے گا۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پہ جو لعنت ہوتی تھی ختم کروائی ہے، اور خود بنو امیہ سے ہو کے، یہ بہت بڑا کام ہے جو کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا تھا، مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے، وہ حکمران بنا ہے، اس نے تجدیدی کام کیا ہے، اور آج تک وہ بدعت ختم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے۔